پاکیزگی صفائی ستھرائی کے حوالے سے احادیث. تو پچھلے درس میں مسئلہ بیان ہوا تھا کہ نماز کے لیے ہم یہ جو وضو کرتے ہیں یہ بھی اس قدر اہمیت کے عمل ہے کہ اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ سارے اس سے معاف ہوتے ہیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث میں صغیرہ اور کبیرہ کا کوئی فرق نہیں کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کا اگر فضل ہو اور بندہ بڑے اخلاص سے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے آ رہا ہو اور وضو کر رہا ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو. آج جو حدیث ذکر کی جا رہی ہے وہ بیت الخلاء جانے کے حوالے سے. اگر کوئی صحرا وغیرہ میں پیشاب پاخانہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے تو وہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھنے سے پہلے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھ لیتے ہیں. اور اگر واش روم میں بندہ بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھے اور باہر نکلنے کے بعد دعا پڑھے. یہ طریقہ ہے. اب دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس طرح کے الفاظ جب آپ داخل ہوتے ہو تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھو گے، یہ سنت طریقہ ہے. دوسرے الفاظ اس کے یہ ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے خبیث جن مردوں اور جن عورتوں سے محفوظ کرو. جنی عورتیں، جنات سے، شیاطین سے مجھے محفوظ کرو، اور خباثت سے، گندگیوں سے محفوظ کرو. اور جب بندہ باہر نکلتا ہے وہ یہ دعا کرے گا کہ غفران کا میں بخشش طلب کرتا ہوں. اس پر میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا. اس سے پہلے میں یہ کہوں کہ چونکہ احادیث میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جو بھی کام کرو تو پہلے بسم اللہ کرو، تو اس لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے. اور ہر مصیبت سے اگر آپ کو چھٹکارا مل جائے، کوئی تکلیف آپ کی دور ہو جائے، کوئی خوشی آپ کو مل جائے تو الحمدللہ کہنی چاہیے. تو اس وجہ سے بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد الحمدللہ بھی کہنا چاہیے. یعنی عام عمومی احادیث کی وجہ سے یہ بسم اللہ داخل ہونے سے پہلے اور باہر نکلنے کے بعد الحمدللہ، یہ عمومی مسائل کی وجہ سے ہے. اس کے بارے میں احادیث بھی ہے، جیسے اکثر بچوں نے یہ دعائیں یاد کی ہوتی ہے کہ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، اس میں الحمدللہ، یا داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ. وہ احادیث بھی آئی ہوئی ہے لیکن وہ ضعیف ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو ثابت چیزیں ہیں داخل ہونے سے پہلے آپ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں اور باہر نکلنے کے بعد جو ہے وہ غفران کا یہ پڑھیں. البتہ عام احادیث کی وجہ سے چونکہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا تو بھی ٹھیک ہے، اور باہر نکل کے آپ نے الحمدللہ کہہ دیا تو بھی صحیح. اب ایک شخص سے وہ بیت الخلاء میں داخل ہو گیا، اب اسے یاد آیا کہ میں نے داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث
یہ بندہ کیا کرے؟ دیکھیں صحابہ کرام میں سلف صالحین تابعین ان میں بھی کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہوتا تھا، یعنی جس عالم کو جتنا علم ہوتا تھا، جتنی احادیث اس کے پاس ہوتی تھی یا قرآن کا فہم اور سمجھ، تو اس کے مطابق وہ مسئلہ بیان کر دیتا تھا۔ اب یہ سوال میں نے آپ کے سامنے کیا کہ میں مثال کے طور پہ ایک شخص بیت الخلاء داخل ہو گیا اور اس نے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا نہیں پڑھی، اب یہ کیا کرے؟ یہ بندہ کیا کرے؟ تو آپ کے خیال میں کیا آ رہا ہے کہ کیا کرے گا وہ مثال کے طور پر؟ تو دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے شاگرد مجاہد رحمہ اللہ، عطا رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ بیت الخلاء کے اندر ذکر اذکار نہیں کر سکتے، یہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ دوسری طرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر بن العاص، ایک ہے عمر ایک ہے عمر، تو عبداللہ بن عمر مشہور صحابی، عبداللہ بن عمر بن العاص یہ دوسرے صحابی، وہ کہتے ہیں کہ آپ بیت الخلاء میں داخل بھی ہو گئے، آپ بیٹھے نہیں ہو، تو وہ اس جگہ میں بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہو، آپ ذکر اذکار کر سکتے ہو جب تک آپ بیٹھے نہیں ہو، قضاء حاجت میں مصروف نہیں ہو۔ تو یہ اب دیکھیں صحابہ کرام کی ایک دوسری وہ مسئلہ آ گیا۔ اسی طرح ایک اور تابعی اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل میں دعا پڑھے، زبان سے نہ پڑھے، یہ الگ مسئلہ ہو گیا۔ چوتھا قول اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ جو اندر داخل ہو گیا ہے تو جان بوجھ کے اس نے دعا نہیں چھوڑی تھی بلکہ بھول گیا تھا، تو بھولنے پر کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ثواب انشاءاللہ مل جائے گا، کیونکہ مومن کا ارادہ ہوتا ہے۔ جس بندے کو کسی چیز کا علم حاصل ہو جائے تو اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں، اور وہ پابندی سے کر رہا ہے لیکن کبھی بھول گیا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے دے گا۔ پانچواں قول اس میں یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو باہر نکل آئے، دعا پڑھے، پھر اندر داخل ہو جائے۔ تو میں اس لیے کہ آپ بھائیوں سے کہتا رہتا ہوں کہ علماء کی اقوال کسی ایک مسئلے میں مختلف ہو سکتے ہیں، اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب ہم کون سا قول لے لیں؟ یہ اس طریقے سے پتہ چلے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کا وہ علم حاصل کریں، تو جو مسئلہ قرآن و حدیث کے زیادہ موافق ہو تو بندہ وہ لے لے گا۔ جیسے مثال آج کل واش رومز ہے تو بیت الخلاء، اس میں کموڈ WC کی جگہ الگ ہے اور غسل خانہ وہ الگ ہے، وہ چیز الگ ہے۔ آپ بھول گئے ہو، اندر داخل ہو گئے ہو تو آپ نے بسم اللہ پڑھ لی، پھر آگے جا کے آپ استنجا کی جگہ پہ جاتے ہو، تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ بھئی میں بسم اللہ یہاں پہ پڑھ سکتا ہوں، یا وہ دعا جو ہے وہ یہاں پہ پڑھ سکتا ہوں۔ اچھا، اس میں یہ جو غفرانہ کا ہم کہتے ہیں باہر نکلنے کے بعد، یا اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، ہم نے اپنی ضرورت پوری کی، پیشاب پاخانہ سے ہم فارغ ہوئے ہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا امام سیبویہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ غفرانہ کا مطلب غفرانہ لا کفرانہ کا، یہ شکریہ کا کلمہ ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کیوں؟ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو موت کے بعد، یہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی تو ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اسی طرح ہمیں چھینک آتی ہے تو وہ اگر مثال نکلتی نہیں تو کیا ہوتا؟ یا ہمارے دماغ کا رگ پٹ جاتا یا ہمیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا، لیکن وہ چھینک نکل گئی
شکر ادا کیا. تو آپ اسپتالوں میں جائیں اور دیکھیں جن کو آنتوں کے مسائل ہیں یا جن کے معدے نکال لیے گئے یا آدھے کاٹ دیے گئے ہیں، اور یا جن کو پیشاب کی نالیوں کے مسائل ہیں، جن کو پائپ لگے ہوئے ہیں، جن کو پاخانہ کے لیے وہ آنت جو پیٹ سے باہر نکالی گئی ہے اور اس کو برتن لگائے گئے ہیں، تب جا کے اگر ان چیزوں کو آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو روزانہ میں واش روم سے نکلتا ہوں یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ایک دعا ہے کہ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوبہ وجعل له مخرجا. اللہ کا شکر، اللہ نے کھلایا پلایا، اس کو ہضم کرایا اور اس کے نکالنے کا راستہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام میرے لیے آسان کیے. یعنی کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا. بہت سے لوگ ہیں ان کو کھانے پینے کا ان کے پاس انتظام نہیں. دن کے 3 وقت کا کھانا کیا، 1 وقت کا ملنا ان کے لیے مشکل. بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کو میسر ہے لیکن کھا نہیں سکتے. ڈاکٹروں نے ان پہ بند کیا ہوا ہے. کسی کا ہاضمہ کام نہیں کر رہا ہے اور کسی کا یہ اخراج کے مسائل ہوتے ہیں کہ پیشاب پخانے کے مسائل. تو اگر آپ کو ساری نعمتیں ہیں تو ہر وقت اللہ کے سامنے صرف دریز ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کتنی ہر شروع سے لے کر آخر تک رزق کے وہ تمام راستے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اسباب آپ کے لیے کھول دیے اور عطا کیے. تو ایک اس کا وہ یہ مطلب تھا کہ غفرانہ کا یہ کلمہ شکر ہے. دوسرا یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ وقت مجھ سے دنیا کی اس ضرورت میں لگ گیا جس کی وجہ سے میں تیرا ذکر نہیں کر سکا، تو مجھے بخش دیجیے، مجھے معافی عطا کرنا. یعنی مومن کی شان یہ ہے تھوڑا سا بھی وقت اگر یعنی مجبوری کی وجہ سے بھی اگر وقت ضائع ہو رہا ہو تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے. اور دیکھیں اس بات کو سوچے ذرا، واش روم ضرورت ہے نا، مجبوری ہے، ضرورت ہے، پھر بھی ہمیں کہا کہ بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے. تو ہم جو خود اتنا وقت برباد کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، اس پر رونا نہیں چاہیے، اس پر تو رونا چاہیے. یہ ہم کیا کرتے ہیں. تیسرا مطلب وہ اس کا یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس پہ غور کریں اس بات پہ، یہ ہم واش روم سے نکلنے کے بعد غفرانہ کا کیوں کہ اللہ مجھے بخش دے، تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کچھ وجوہات بیان کی، آخری وجہ بیان کرتا ہوں آپ اس میں. جب کسی کو پیشاب پاخانے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اگر مفتی صاحب یا قاری صاحب یا عالم صاحب، قاضی صاحب اس کو پیشاب پاخانے کی ضرورت لگی ہوئی ہے تو اس دوران وہ فیصلہ نہیں کرے گا، وہ فتویٰ نہیں دے گا، وہ آپ کے مسئلے کا جواب نہیں دے گا. وہ جا کے فارغ ہو کے آئے گا، پھر یہ کام سارے کرے گا. یہاں تک کہ نماز بھی نہیں پڑھے ایسی حالت میں کوئی. جب آپ کو پیشاب پاخانے کی ضرورت ہو تو آپ اس حالت میں نماز نہیں پڑھو، بلکہ آپ فارغ ہو کے آؤ اور نماز پڑھو، بھلے آپ سے جماعت نکل جائے. کیونکہ اگر پیشاب پاخانے کی آپ کو ضرورت ہے اور ایسی حالت میں آپ جماعت میں کھڑے ہو تو کیا ہوگا؟ جب نماز میں کوئی توجہ ہی نہیں ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ قاری صاحب نے سورہ یاسین شروع کر لی پھر تو یہ بندہ کہے گا کہ اب کیا کروں، نماز توڑ دوں، کیا کروں. تو دین میں بڑی حکمتیں ہوتی ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے زندگی کے مسائل میں سے دقت ہوتے ہیں اور صحت بھی خراب ہوتی ہے. اس لیے یہ ایک قول ہے، اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہو تو اپنے اوپر قرض نہ چھوڑو. اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ کو پیشاب پاخانے کی ضرورت ہو تو اس کو قابو نہیں کرو، اس سے فارغ ہوا کرو. خاص طور پہ سردیوں میں لوگ پیشاب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کون بار بار اٹھے گا وغیرہ، تو اس سے بیماریاں وہ بڑھتی ہیں. تو جب بندہ پیشاب پاخانے سے فارغ ہوتا ہے تو ایک قسم کی سکون محسوس
چور کی طرح جاتا ہے، بادشاہ کی طرح نکلتا ہے بیت الخلاء کی۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ جس طرح یہ گندگی، پیشاب پاخانے کی گندگی تو نے مجھ سے دور کر دی اور میرے جسم کو سکون دیا، تو مجھ سے گناہوں کے بوجھ کو دور کر دے تاکہ میرے روح و جسم اور دل و جان کو سب کو سکون مل جائے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ یعنی جس طرح یہ دنیاوی چیزیں اس سے دور ہو کے ہمیں سکون مل گیا، گناہ ہم سے دور کر دے تاکہ ہمیں